جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما اور مرکزی مجلس شورا کے رکن قاری محمد عثمان نے کہا ہے کہ حکومت کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اب ختم ہونا چاہیے، اس کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ عید الاضحیٰ کے بعد تمام اپوزیشن کی جماعتیں حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رہی ہیں۔ اس دفعہ جو بارش ہوئی اور وہ بارش بھی اللہ کی شان کے پہلے دن تو پورے شہر میں یکساں بارش ہوئی، اور اس کے بعد دوسری بارش جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا اندازہ اس سے کس طرح آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ آغاز اتحاد ٹون سے ہوا، اور پھر چلتے چلتے یہ گلشن غازی، فرید کالونی، اورنگی ٹون اس کو لیتے ہوئے پھر ایم پی آر، پھر بنارس، پھر ناظم آباد، اور یہ پوری پٹی پھر اس صحت پہ ایسی بارش ہوئی کہ اب جہاں میں اور آپ بیٹھے یہاں ایک بوند اس دن بارش کی نہیں ہوئی۔ یہ اس طرف میرے دائیں طرف کا جو حصہ ہے کماڑی تک، یہاں کوئی بارش نہیں ہوئی، اور اس طرف سے جو بارش ہوئی، بارش کے جو منظر تھا اور جو پانی نالوں میں، روڈوں پہ، بلکہ گاڑیاں اس طرح آپ کو تیرتی نظر آ رہی ہوں گی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر میں نہ تو شہری اور ضلعی حکومتوں کی کوئی کارکردگی سامنے آئی، نہ صوبائی حکومت کی کارکردگی سامنے آئی، الا ہے کہ کل صوبائی وزیر بلدیات جو ہے وہ نکلے اور انہوں نے ضلع سینٹرل کا دورہ کیا، اور وہاں بھی جو ہمارے نئے ڈپٹی کمشنر تشریف لائے ہیں جناب ضیاء الرحمن صاحب، تو وہ پرسوں ہی سے بارش والے دن ہی انہوں نے چارج لیا، اور اس وقت بھی وہ بارش میں روڈ پہ تھے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا۔ تو لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں یا صوبائی حکومت ہوں یا مرکزی حکومت ہو، کسی نے کوئی سنجیدگی سے اس کے لیے کوئی نہ تو تیاری کی تھی، اور اب تو صورتحال یہ کہ ایک دوسرے پہ ماضی کی طرح ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ اس بڑے شہر کے دنیا بھر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی کا شہر بہت بڑا شہر ہے، اور دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ یہاں پہ جو میئر کے اختیارات ہونے چاہیے تھے وہ ہونے چاہیے ہیں، اور اب تو وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو ان کو جو اختیارات نہیں دیے گئے، میں سمجھتا ہوں یا ان کے اختیارات میں مداخلت کی گئی یا ان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شہر کے ساتھ ظلم ہے۔ اور کیا ایسی جماعت، وہ کوئی بھی ہو، حکمران جماعت ہو یا کوئی اور ہو، اگر کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ آنے والی کل میں نے پھر عوام میں جانا ہے، تو اگر جس نے یہ سوچ ہو کہ میں نے آنے والی کل عوام میں جانا ہے، تو اسے تو عوامی سوچ کو اپنانے چاہیے اور عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کی طرح یہ کہ ہمیں حکومت ملنی تھی مل گئی ہے، آنے والی کل ہماری ویسے بھی نہیں ہے، تو ہم تو جو چاہیں کریں، اگر وہ پیپلز پارٹی بھی کرے تو وہ پھر اپنی تاریخ کو بالکل ملیامیٹ کر دے گی جی۔ اور یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ ضیاء الرحمن صاحب ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم آ گئے اور ان کو چارج دے دیا گیا۔ ان کی خدمات جو ہیں وہ وفاق نے خیبر پختونخوا کے توسط سے جنوری 2020 میں صوبہ سندھ کی حکومت کو دی ہیں، اور وہ 6 ماہ یہاں پہ سندھ حکومت کا حصہ رہے ہیں، سندھ حکومت کے ملازم رہے ہیں۔ اب آج اگر وہ ان کو یہاں ہو گئی ہے، ان کی تقرری ہو گئی، پھر پی ٹی آئی کے جو مختلف قسم کے وہ چونکہ میں وہ الفاظ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کے جو لوٹے ہیں وہ مختلف، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب اور مولانا کی ملاقات کا نتیجہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اور مولانا کی ملاقات، اصل میں انہیں یہ معلوم ہے کہ جو سیاسی قیادت سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ وہ کام جو آزادی مارچ کے وقت رکا تھا، اب انشاءاللہ عید کے بعد وہ دوبارہ شروع ہوگا، اور انہیں اپنی
अपनी किश्ती जो है वो डूबती नज़र आ रही है। कारी मोहम्मद उस्मान ने सचल न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान नहायत काबिल और दयानतदार अफसर हैं। इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। इन्हें सिर्फ इसलिए मुखालफिन ने निशाना बनाया कि मौलाना फजलुर रहमान के वो भाई हैं। उन्होंने कहा कि कराची शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची में होने वाली बारिशों ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों के पास मुकम्मल अख्तियारात होने चाहिए। वफाकी और सिंध हुकूमत की सूबाई हुकूमतों ने सिवाय आपस में लड़ने झगड़ने के कुछ नहीं किया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ एस एम मुमताज़, सचल न्यूज़, कराची।